کل کو ہم نے بات کی تھی کہ نفس اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے، کیسے ان کو گناہ کرواتا ہے، اور کیسے ان کو پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ اور گناہ اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ گناہ تو دیکھو، جب آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے عبادت کا، رائٹ؟ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، جان بوجھ کے نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مایوسی ہے نا، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مایوسی کی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو، جب آپ کسی بندے سے مایوس ہو جاتے ہو، مایوسی سے پہلے آپ کے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ مایوسی سے پہلے اس بندے سے آپ کے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہو، بیزار ہو جاتے ہو، کنیکشن توڑ دیتے ہو، چپ چاپ رہنے لگ جاتے ہو۔ پہلے شیئرنگ کیئرنگ چل رہی تھی، اب آپ ان سے اپنا آپ چھپاتے ہو، سائڈ پہ کرتے ہو، نظریں نہیں ملاتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، پراپر طریقے سے کھل کے ان کو ڈیل نہیں کرتے، تو پھر اس بندے سے کٹ آف ہونے کی وجہ سے اس بندے سے جو آپ کو فائدے میں رہے تھے وہ آپ کو اب نہیں حاصل ہو سکتے۔ یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ تمہارا ہر درد تمہیں اللہ سے ملوائے گا، تمہارا ہر غم تمہیں اللہ سے ملوائے گا۔ جب دنیا تمہیں گرائے گی تو تمہیں انتظار رہے گا کہ کب اب رب آئے گا مجھے اٹھانے کے لیے۔ تم رو گے، سیڈ بھی ہوگے، دل بھی ٹوٹے گا تمہارا، دنیا ظلم بھی کرے گی تم پہ، لیکن تمہارے دل کی نظر ہر سچویشن میں رب پر جائے گی۔ اور جیسے ہی تم اللہ کو سوچو گے، جیسے ہی تم یہ محسوس کرو گے کہ دنیا تو نہیں سمجھ رہی لیکن اللہ تو سمجھ رہا ہے نا، بس ایسا لگے گا تمہیں کہ جیسے دل پر کسی نے مرہم لگا دیا، دماغ کے سارے زخم بھر چکے ہوں۔ تو زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہتی ہے، اب یہ جتنی رہتی ہے نا، یہ اللہ کے لیے گزار دو۔ اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دو، اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آج اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد نا دل کے جذبے کھل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہو، ایک ایسی مضبوط عمارت کہ جس کے گر جانے کا کوئی امکان نہ ہو۔ وہ موت کہ جس موت کا تذکرہ سن کے اللہ کے نافرمانوں کے ہوش اڑ جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ جب اسی موت کا تذکرہ اللہ کی دیوانوں کے سامنے آتا ہے تو یہاں ہمارے ایک لیڈر کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو کہا تھا کہ یاد رکھو کل تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہونے والا ہے کہ جن کو موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی۔ موقع ڈھونڈتے ہیں شوق شہادت میں، اللہ سے ملنے کے موقع۔ ان کی آنکھیں بےتاب ہے، ان کے دل بےتاب ہے کہ کب وہ ان جسموں کی، ان سانسوں کی، ان راحتوں کی اللہ کی خاطر قربانی دے کر اپنے تھکے ہارے بدن، اپنے کٹے کٹائے جسم اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے اپنے ریوارڈز لے سکے۔ مسلمان اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہتھیار ضرور اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑتا جذبے سے، ایمانی قوت سے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ جو لذتیں اویل کر کے تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے بڑا مزہ آیا، گناہوں کے مشن میں جو سکسیسفل ہو جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، شکر ہے الحمدللہ۔ جب میں اور تم سنسیئر ہو کر اپنی ان حالتوں کے بارے میں سوچیں گے نا، اور سوچنے کے بعد جب ہماری عقل روشن ہوگی، تو یہ گناہ اور ان سے ملنے والی ہر لذت آپ کو پھیکی لگے گی اور آپ کو افسوس ہوگا اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر کہ یار دعویٰ میں نے اللہ کا کیا اور ساری عمر وہ کرتا رہا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ جب بھی جس نے گناہوں کی طرف دعوت دی، فوراً لبیک کہا، اپنے آپ کو پراپر طریقے سے تیار کیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شکل سواری گناہوں کو کرنے کے لیے، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے۔ لیکن بات جب اللہ کی آئی تو 2 قدم آگے اٹھانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہوا۔ جب بھی بات دنیا کی آئی، اسلام لانے سے پہلے بہت سارے صحابہ کی زندگی اندھیروں میں تھی، لیکن جب اللہ کی آیتیں اتری اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھایا گیا، اور پھر جب وہ لوگ سمجھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی، نام دیا، شہرت دی، سب سے بڑی بات اپنی رضا دے دی، اپنا تعارف دے دیا، اپنے لیے جان دینے کے جذبے دے دیے ان کو، اور آج تک دنیا میں ان کے نام زندہ ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باہر آنا چاہتا ہے، ڈر جائے، رک جائے، تو اللہ رب العزت اس کی ضلالت کو ختم کر کے اسے عزتوں کا تاج پہنائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی
اللہ سے دور جانے کا سفر روک دے اور اللہ کے قریب آنے کا سفر سٹارٹ کر دے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ آج بھی کوئی انسان اگر اپنے گناہوں کو کرتے کرتے تھوڑا سا اللہ سے ڈر گیا، اپنی آخرت کو سوچ کے تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لے، تو اللہ آج بھی اس انسان کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ پڑھے تو صحیح اللہ کی باتوں کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب ہمارے گھروں پر عمومی عذاب ٹوٹتے ہیں تو گھروں میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا قرآن، الماریوں میں پیک پڑا ہوا جانماز ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ ہماری یہ ہاتھ جو گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہوتے ہیں، پھر یہی ہاتھ جب کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نظر نہ آئے تو وہاں ہم فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ فلاں مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ڈرنا اور فکر اس دوسرے حصے کی کرنی چاہیے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کی پرابلمز کو سالو کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجھے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ بیماری، پریشانی، آزمائش کے ہوتے ہوئے بڑے وعدے ارادے کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ یہ کر دے، آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں، اللہ اس مسئلے سے نکال دے، آئندہ کے بعد یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں۔ اور جب اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ سالو کر دیتے ہیں، جب وہ دعا قبول کرتے ہیں، پھر سے اپنی پرانی زندگیوں میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر سے اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر سے دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سے سوچیں نا تو واقعی یہ ایک بہت اسٹرینج سچویشن ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار۔ اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما لگتے ہیں۔ وہ اگر ایک برائی بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ برائی کو کرتے ہوئے بھی یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ وہ معاشرے کے سکوپ کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ کریں گے وہ کریں گے، اچھے برے کی تمیز نہیں کریں گے۔ پرلے درجے کی گمراہی ہے یہ کہ ایک انسان گناہوں کو جان، تو دیکھ رہے دنیا کو کتنی بدل گئی ہے نا یار، سب کتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں نا، بظاہر سب ٹھاٹ بھاٹ میں لگ رہے ہیں لیکن اندر سے خالی ہیں، ادھورے ہیں، کھوکھلے ہیں۔ لوگ گندگی کو پسند کر رہے ہیں، گندگی میں رہنے کو پسند کیا جا رہا ہے، گندگیوں میں آگے بڑھنے کی پلاننگز کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر رونا روتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ارے بھائی سکون کیسے آئے گا جب دل بے ایمان، نیتیں خراب، اعمال بگڑے ہوئے، تو کہاں سے آئے گا سکون؟ کہاں سے آئے گی دلوں میں وہ اطمینان والی، سیٹسفیکشن والی فیلنگز؟ آج انسان جو انسانیت بھول رہا ہے، مسلمان جو مسلمانیت بھول رہا ہے، یہ سب ان کی اپنی منمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرو اور انسان نے کہا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا یہ کرو، انسان نے کہا بعد میں کر لیں گے۔ ارے ان راستوں پہ نہیں چلو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ انسان نے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ پرانی بات ہے، چل کے دیکھتا ہے، مزہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سارے غلط راستے انسان کو بہت کچھ دے جاتے ہیں، لیکن بھائی یہ دنیا ایویں تو نہیں مہربان نا آپ پر، کچھ نہ کچھ لے گی آپ سے۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو۔ دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے۔ زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی۔ بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے۔ دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے۔ جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی۔ کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش۔ سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے، اور بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر، اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے، چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ
نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے رشتہ رکھنا کیسا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ اننیسیسری ٹاکس کا پوچھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے وہ ہائی ہیلو کے میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو چھپن چھپائی والی ڈیٹ ہوتی ہے وہ والا رشتہ، رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ اور صبح اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ کا میسیج، لائک یہ رشتہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں نا نکاح سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں آئی تھنک. سو اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے ٹائم برباد ہونے کے اور ایک دوسرے کی نظروں میں جو ویلیوز ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہاتھ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان نکاح کرتا ہے، جانور نکاح نہیں کرتے. جانور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جب دل میں خواہش آئی کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی منہ مار لیا. انسان اپنی زندگی کے تمام میٹرز کسی نہ کسی اصول کے تحت پورے کرتا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام اصول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کرائٹیریا کے مطابق پورے کرتا ہے جو بھی اس کو کام کرنا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح کو اپریشیٹ کیا. تو مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ نکاح ہے. نکاح سے پہلے کا جو تعلق ہے اس سے مطلب ایک فائدہ تو بتا دیں مجھے، کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے، ارریلیونٹ ٹاکس، حیا کے لباس اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عجیب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ریئل عزت نہیں دی جاتی. اور رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی. نکاح تو بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے. لیکن یہ جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. اور اصل محبت تو ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے. کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. تمہارے اندر جو شور چل رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا نا، لیکن تم سٹل ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو جو تمہیں جانے، تمہیں سمجھے. مت ڈھونڈو، نہیں ملے گا کوئی بھی. کیونکہ جو سمجھتا ہے، جسے ہماری قدر ہے، جسے ہماری پرواہ ہے اور جو ہمیں سمجھ رہا ہے، اس ذات کو تو ہم بلا بیٹھے. تو پھر ان مٹی کے پتلوں سے کیا امیدیں لگانا؟ کوئی ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، کوئی ہے جو اس شور کو جانتا ہے جو تمہارے اندر چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا مطلب کے سننا چاہتا ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. میں نے اور تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے نا وہ ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے تمہارے 100-200 مسئلے میں حل کروں گا لیکن بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا، نہ. اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو وہ تو اس نے تمہارے بھلے کے لیے تم پر فرض کی ہے، تاکہ تم یہ بھول نہ جاؤ کہ تم پر کسی کی نظر ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے. میں نے اور تم نے جتنا اللہ کو اگنور کیا ہے نا، اتنا ہم نے کسی کو نہیں کیا. تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جا نماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا. ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان. اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا. 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ علی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں لائیو تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ سکپ کر دیتے ہیں، کسی سے بات وغیرہ بھی نہیں کرتے اور آنسر وغیرہ بھی نہیں کرتے. یا یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں اپنی سانسیں آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن آپ کی جو فکر ہے نا مجھے وہ یہاں پر ہے ٹاپ پہ.
مطلب بات کرنا اور نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں نا، وہ میری دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کی کنفیوژنس کو دور کر کے بس چلا جاتا ہوں۔ تو باقی انشاءاللہ کبھی بات بھی کریں گے، گپے بھی لگائیں گے، ساری چیزیں، لیکن فی الحال ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھیں گے نا، تو فی الحال ہم نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنانا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ آلریڈی ہمارا اس گپوں شپوں میں اور ارریلیونٹ چیزوں میں اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے کہ آپ امیجن کر لیں خود ہی۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہم اچھے فیصلے کر لیں، یاری دوستیاں اور ارریلیونٹ چیزوں میں تو آلریڈی ہم انوالو ہیں۔ قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے، حدیثیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، حکمتیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، ہمارے زندگی کا جو مین پرپز ہے، اللہ کا تعلق ہے، وہ ہم سے مس ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یار اینی ہاؤ میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے بات بھی کر سکوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، دل سے کرنا چاہتا ہوں، سب سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ میری بہنیں، میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کم نہیں سمجھا۔ تیرے جیسے کروڑوں بھی اور رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بے نیاز ہے، لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا، وہ بہت اٹریکٹیو ہے۔ دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کر رہی ہے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں۔ ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا، ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کس حد تک ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے ہیں۔ کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا۔ لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد، لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا۔ جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں، لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے، جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا، یقین ہی نہیں کر رہے، ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ آخری دن کا انتظار کرو، جب یہ روح گلے میں اٹک جائے گی نا اور نکلے گی نہیں، اور جب تمہیں تمہاری نافرمانیاں ایک ایک کر کے یاد آئے گی، جب تمہارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے، انتظار کرو اس وقت کا، جب تمہیں تمہاری زندگی دو لمحوں میں دکھائی جائے گی کہ یہ تم کرتے رہے ہو، اور اگلے ہی لمحے تمہاری موت ہو۔ کرو، ناچو، گاؤ، زنا کرو، پارٹیاں کرو، شراب پیو، یار اللہ کا ہے، نظر نہیں آتا، وہ دیکھی جائے گی۔ کہاں ہے نظام اللہ کا؟ جیسے اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں، جیسے اللہ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے دل